السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم صحت اور سلامتی میں جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب آپ کو بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ بھی ایک ٹاپک ہو سکتا ہے، لیکن یہ معاشرے کی صحت اور سلامتی کے لحاظ سے بہت اہم ہے. تو شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہے مشاورت کے اوپر، مشورہ کرنا. یعنی مشورہ کرنا کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی معاشرے میں کیا کمیونیکیشن یعنی اس سے کیا ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گی انشاءاللہ. اور آغاز چونکہ اپنے رب ہی کی بات سے ہوگا، کیونکہ رب کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پروگرام کی ہر بات جو ہے وہ انداز تو میرا ہو سکتا ہے، لیکن کانٹینٹ جو ہے وہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کا نہ ہو. تو اس اتھینٹسٹی کو بہرحال سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کا آغاز کرتے ہیں. اور یہ سورہ شورا کی آیت ہے، آیت نمبر 38، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین استجابوا لربہم، اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مان لیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شورا بینہم، اور اپنے درمیان میں باہم مشورے کر کے فیصلے کیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے پورے پروگرام کا آغاز کریں اور سٹارٹ لیں تو یہ آیت ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ لیسنز ہیں اگر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ مشورہ کیا ہے. مشورہ جو ہے وہ ایک ایسا امپورٹنٹ، مجھے امید ہے کہ میں جتنے بھی میرے لسنرز ہیں وہ اس بات کو سنتے ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ مشورہ کیا ہے. اپنے کسی بھی معاملے میں، اپنے اہم معاملے میں، کسی دوسرے سے جو اس سے ریلیٹڈ نہ بھی ہو لیکن ہمیں ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہو، ہم اس سے اس سلسلے میں جو بات کرتے ہیں، یہ بات اس سے جو مشورہ کرتے ہیں، اگر ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ مشورہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. کیا کمال بات ہے نا. یعنی سارا دن کتنے ہی لوگ ہمیں ملتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ دیکھے بن سوچے ہم بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مشورے دے بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی اگر ہم غور کریں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر عمل کر رہے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی ہماری نیت شامل ہو جائے گی. کیونکہ جب نیت شامل ہوتی ہے تو معاملہ اور بات کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی باتیں جا کے دل پر لگتی ہیں، کیونکہ انٹینشنس پیچھے میٹر کرتی ہے. کمیونیکیشن سکلز نہیں میٹر کرتی، نیتیں میٹر کرتی ہیں. اس لیے مشورہ دینا جو ہے، اور اچھا مشورہ دینا کسی کو، یہ کہا ہی نہیں گیا کہ وہ مانے یا نہ مانے. اصل چیز اگر آپ نے سچی نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اپنے رب کے رضا کے ساتھ کسی کو اچھی بات سمجھا دی یا بتا دی یا اس کے معاملے کو آسان کر دیا تو اپنا حق ادا کر دیا. اور دیکھیں آج کے دور میں کتنی مہنگائی ہے، صدقہ کرنا ویسے کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا ہر ایک کو، پیسے نکالنا، لیکن اچھا مشورہ دے کر بھی ہم یہ اجر کما سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ کن سے کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے کہ مشورہ کن سے کرنا چاہیے، اس میں 2-3 طرح سے چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں سے ہم مشورہ کرتے ہیں وہ اس معاملے سے کچھ نہ کچھ ان کا تعلق ہو. مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہیں تو ظاہر ہے ڈاکٹر سے ہی مشورہ کرتے ہیں. ارد گرد کے لوگوں سے اگر کچھ ٹوٹ کے پتہ بھی کر لیں تو اس پہ اتنا یقین نہیں ہوتا، لیکن بیماری کی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر فیملی افیئرز ہیں تو اس میں آپ اپنے اچھے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں معاشرے میں، عورت اور مرد کا جو کردار ہے، کیونکہ میں پھر فیملی لائف پہ ضرور آتی ہوں، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری فیملی لائف میں آج جو ایشوز آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں، وہ آپس میں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے آ رہے ہیں. اچھا، کس طرح؟ شوہر جو ہیں وہ اپنے سارے مسائل کو اپنے تک رکھتے ہیں، اپنی بیوی سے آ کر بات نہیں کرتے ہیں. اب جب شوہر اپنی بیوی سے کوئی مشورہ نہیں کرتا تو بیوی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتا. اب یہ چیزیں آپس میں دوریاں پیدا کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، میں مانتی ہوں ہو سکتا ہے کہ مردوں کے کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا عورتوں کو علم نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ ان مسائل کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، آپ کی فیملی پہ تو اس کا اثر آ رہا ہے نا. اب جب آپ اپنے مسئلے کو اپنی بیوی کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو کوئی بات اس کے بارے میں بتائے گی، وہ کبھی بھی آپ کو مزید بے چین نہیں کرے گی، وہ آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرے گی. اور جب وہ تسلی دینے کی کوشش کرے گی اور آپ کی کاؤنسلنگ کرے گی تو آپ دونوں کا ریلیشن شپ کیسا ہو جائے گا؟
اچھا ہو جائے گا نا. اب کیا ہوتا ہے کہ مرد باہر کی باتیں باہر دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, بیویوں کے پاس بات کرنے کے لیے نہیں ہے, اب گھر آئے تو ٹی وی دیکھنا شروع ہو گئے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری فیملیز کے اندر گیپس آ رہے ہیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی تھا؟ کوئی مرد بھی جو یہ پروگرام سن رہا ہو اگر وہ مجھے کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہوں یا میری رہنمائی جو ہے وہ زیادہ بہترین طریقے سے ہو سک رہی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی, جبرائیل لے کر آتے تھے. اس سے زیادہ کریکشن اور اس سے زیادہ اصلاح کہیں پر تھی نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب 600 کے قریب صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمرے پہ روک دیا گیا. اب صحابہ کے دل میں انتہائی بے چینی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی شرط کو قبول کر لیا. اس وقت صحابہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلق کر دو, یعنی بالوں کو منڈوا دو, ہم قربانی کر لیتے ہیں, عمرہ بعد میں آ کر جب کریں گے, تو صحابہ نے اس وقت اس پہ رسپانس نہیں کیا. لیکن جو ہی آپ خیمے میں واپس آئے, ام سلمہ جو آپ کی پیاری بیوی آپ کے ساتھ تھیں, انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے, اس وقت آپ کہیے نا, آپ کر لیجئے. انہوں نے جو ہی کہا کہ آپ اپنا حلق کروا لیجئے, یعنی اپنے بال منڈوا دیجئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے مشورے پر فوراً عمل کر لیا. یہ کون سا معاملہ تھا؟ فیملی افیئر تھا. کتنا بڑا اس وقت پولیٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس وقت سوشل ایشو بھی کہہ سکتے ہیں, اور صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو بھی آپ دیکھیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل فوراً کیا اپنی بیوی کے کہنے پر, اور جب آپ باہر آئے اور آپ کا حلق ہوا ہوا بال منڈے ہوئے لوگوں نے دیکھے تو صحابہ نے فوراً بال منڈوا دیے. اب بتائیے ایک عورت کا مشورہ. تو اس لیے یہ وہ کمیونیکیشن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہی نازل ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رہنمائی کرتے تھے. لیکن اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا کیا رول تھا؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ وہ سیرت کے کردار ہیں. ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات بتاؤں, ہم بہت دور ہو چکے ہیں. میں آپ کو ایک حقیقت کی بات بتاتی ہوں. لوگ فرض پر بحث نہیں کرتے, لیکن سنت پر ہر کوئی بحث کر رہا ہوتا ہے. اور یہی ایک اہم ترین بات ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا. اور آج سارے ایشوز ہمارے پیدا ہی یہاں سے ہوتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں تو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اور یقین مانیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیں اور ان کے عمل کے مطابق چلنا شروع کر دیں تو زندگی کے ساری مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اب یہی وہ حقیقتیں ہیں جن کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر تو ایک ایشو تھا جس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا. اب کچھ مشورے اس طرح بھی ہوا کرتے ہیں کہ لوگ آگ سے ڈائریکٹ پوچھتے نہیں ہیں, بات نہیں, لیکن اپنا مسئلہ اس طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پریشان ہیں. اب اس میں ایک بہترین مثال اگر آپ دیکھیں تو میں سنت سے ہی دوں گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوئے تھے, پتہ ہے نا کس قدر پریشان. جب ہیرا سے واپس آئے تو آپ کانپ رہے تھے, آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی, آپ کے اوپر ایک روب اور جلالیت تھی جبرائیل علیہ السلام کی. اور حضرت خدیجہ کے پاس جب آئے تو فوراً اپنی اس پوزیشن کو بیان کر دیا. ہمارے مردوں کے ہاں یہ چیز ہے, اگر رونا آ رہا ہو یا غم ہو رہا ہو تو ہم عورتوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے کہ ہم بھی روتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, وہ ان کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ اتنے کائنڈ ہارٹیڈ ہیں, آپ یتیموں پر شفقت کا معاملہ کرتے ہیں, آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ ہمیشہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. اس وقت کی کاؤنسلنگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب چیزوں سے زیادہ ہو جاتی ہے. اب یہ وہ مشورے ہیں جو آپ سوسائٹی میں ہوتے ہوئے رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو بہت دفعہ دے سکتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہی نہیں؟ ایک تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ آج معاشرے میں ایک بہت نیگیٹو بیہیویئر ہے کہ جب لوگ مشورہ کرتے ہیں یا کئی دفعہ آپ ان کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی افیئرس, میرے معاملوں میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کون ہوتے ہیں جو ہمارے معاملے میں دخل دیں, اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بڑی مہربانی اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے سے زیادہ عقل مند نہیں ہیں یا میرے سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا زمانہ تو گزر چکا ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, کی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ اور میں سنسیئر ہیں نا, اگر ہم کسی کے غم کو دیکھ کر واقعی نڈھال ہو رہے ہیں نا, اگر ہمیں کسی کی پریشانی میں پریشانی محسوس ہوتی ہے, تو جب ہم اس وقت اس انسان کو اس کا احساس کرتے ہوئے مشورہ دیتے ہیں تو وہ مشورہ رائے گاہ نہیں جاتا. جی ٹھیک, یہ ایک بات بھی بہت اہم ہے کہ ہم مشورہ کس کو دیتے ہیں اور ہمیں مشورہ کب دینا چاہیے. مشورے کے جو بے انتہا فائدے ہیں اس کو تو میں ساتھ لے کر چلوں گی. ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی مشورہ مانگے تو دیا جائے. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی بہترین کمیونیکیشن سکلز ہوں کہ جب آپ کہیں پر بیٹھے ہوں, لوگ آپ کے ارد گرد ہوں, تو آپ لوگوں کو اتنا ضرور آبزرو کیجئے کہ جو روز چہرے آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی چہرے آج پریشان تو نہیں ہیں.
اچھا، یہ ایک ایسی، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہم دین کی بات کہیں پر کیسے کریں، لوگ تو ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ نے ایشوز سنے ہوں گے. الحمدللہ مجھے اندازہ ہوتا ہے یہ جو طارق صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے لسنرز آتے ہیں ماشاء اللہ. مطلب آپ لوگوں کو سن کے مجھے ایسے لگتا ہے الحمدللہ کہ آپ سب لوگ بھی بہت قابل لوگ ہیں اور بہت اچھا علم اور نالج رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں جب آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کہیں پر بھی ہوں اور ہم ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اللہ کی بات شیئر کرتے ہیں تو یقین مانے ہم اکیلے نہیں رہتے. اسی وقت کتنے سارے ووٹ، کتنے سارے دل ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، کتنے سارے دلوں میں اللہ ہماری محبت پیدا کر دیتا ہے. اب جب ہم کہیں پر ہوں، کیونکہ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اب ہمارے جیسے ورکنگ پلیسز ہوتی ہیں، ہاسپٹلس میں ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پیشنٹس ہوتے ہیں، اسٹاف نرسز ہوتی ہیں، ڈاکٹر کولیگز ہوتے ہیں، سینئرز ہوتے ہیں، اور پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک کو ہر روز اتنا ٹائم دے سکیں. لیکن میں میرا ایک فارمولہ ضرور ہے کہ میں جہاں پر بھی ہوتی ہوں میں وہاں پر وہ پریشان چہرے یا پریشان لوگ جن کو مجھے دیکھ کر یہ فوراً احساس ہو جاتا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے آج، تو میں ان کو ضرور ٹائم دیتی ہوں. باقی کسی کو ٹائم دینا سلام تک، مسکرانے تک، کیونکہ ظاہر ہے ایک انسان ہر جگہ ہر ایک کو اپروچ نہیں کر سکتا. لیکن اتنا ضرور رکھیں کہ ہمارے ارد گرد جن کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہم سے کہہ نہیں پا رہے ہوتے، ہم اگر ان کو پہچان کر ان کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. یہ جیسے سورہ عصر کی کتنی دفعہ ڈسکشن ہو چکی ہے، بہت دفعہ میں نے یہ بات کی ہے، اور بہت سارے اسکالرز اور سبھی لوگ بلکہ یہ کہ سورہ عصر کے اندر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اصل میں یہی تو بات ہے کہ وتواصوا بالحق کیا ہے کہ حق کے معاملے میں مشورہ دو، اور وتواصوا بالصبر کیا ہے، مصیبت کے وقت مشورہ دو. تو مشورہ کیا ہے کہ وہ چیز ہے جو ایک انسان کا دوسرے سے تعلق کو نہ صرف ڈیولپ کرتا ہے بلکہ مضبوط کرتا ہے. اور اس کے اندر جب آپ کو یہ سینس ہمیں یہ آ جائے کہ ہم نے کسی دوسرے کو کیسے ڈھارس دینی ہے، کیسے تسلی دینی ہے اور کیسے اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، تو کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک اور میں اس کی بہت بہترین، میں تو خود عورت ہوں، میں یہ بات آپ سے کہتی چلوں کہ جب یہ مشورہ گھر میں مطلب عورت سے کیا جاتا ہے، اگر شوہر کریں یا بیٹی بھائی کریں یا باپ کریں، تو عورتوں کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے وہ پازیٹیو کانفیڈنس. آپ دیکھیں اس وقت جینڈر ڈسکریمنیشن کے کہانیاں ڈال کے، اور بلکہ میں حیران ہوتی ہوں کہ جن عورتوں کو جن کے شوہروں نے زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے آزادی دی ہے کہ وہ باہر جا کے کام کر سکتی ہے، وہ عورتیں زیادہ ہی مردوں کے خلاف ہیں. اس پہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ جب تمہارے گھر کے مرد نے تمہیں قید میں نہیں رکھا ہوا تو تم کیسے ہوتا ہے کہ باہر آ کر سارے مردوں کے خلاف بولتے ہو؟ تمہارے گھر کا مرد بھی تو مرد ہے نا، جس نے تمہیں اتنی آزادی دی کہ تم آ کر بول رہی ہو. لیکن آ کر پھر وہی کہیں گی کہ عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، مرد یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارے مرد خراب ہیں. تو یہ جو ایک ڈسکریمنیشن کی ہوا چلی اور جس کی وجہ سے یہ دونوں کے درمیان میں ایک کمیونیکیشن گیپ اور ایک دل کی برائی، عورت کو ادھر سے ایک اور طرح کا سمبل بنا کر پیش کر دیا گیا ہے اور مرد کو صرف عورت اسی طرح نظر آتی ہے. اور عورت کو اپنے گھر سے جو مرد اس کو اتنا سپورٹ کر رہا ہے اس کو بھول کر باہر کے مردوں کو وہ یاد کریے. تو بھائی مرد کی یہ بات تو نہیں ہوئی کہ مرد سارے کے سارے نیگیٹو ہوتے ہیں. تو مشورہ کرنے سے عورت کے اندر ایک پازیٹیو کانفیڈنس آتا ہے. میں پازیٹیو کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ کانفیڈنس کی بھی آج کل بڑی قسمیں ہیں، کیونکہ اگر ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں تو بہت زیادہ بدتمیزی کے اوپر بھی آ جاتے ہیں لوگ. تو اصل چیز کانفیڈنس کا وہ ماڈریشن اور وہ بیہیویئر ہے جو ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے فیملی کے اندر ایک سیٹسفیکشن پیدا کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اپنے بچوں سے مشورہ کرنا، یہ بڑی حیرت انگیز بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. آپ کہیں گے کہ لوگ بچوں سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے. جی بالکل کیا جاتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو، یعنی ابھی وہ آپ سنڈے کا جیسے دن ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا بیٹا آج آپ لوگ بتائیں کہ ہم کدھر جائیں، آج آپ کدھر جانا چاہتے ہیں. اب بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے بہت اچھی جگہ بتا دے، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ ایسی جگہ بتا دے جو ہمیں پسند نہیں ہے. تو اس کو پھر بہت اچھے طریقے سے کاؤنسل کرنا، دیکھو اس میں یہ اس کے نقصانات ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں. اچھا پارک میں جانا چاہ رہے ہو، اچھا چلو آج اس پارک میں چلے جائیں گے. بچوں کا کبھی مشورہ مان کر جب اس جگہ پر جائیں گے تو بچوں کے آپ اندر ایک پازیٹیو کانفیڈنٹلی ان کا بیہیویئر ہی آپ بدل دیں گے. ایک وہ چیز ہوتی ہے چلو میں تمہیں وہاں لے کر چلتا ہوں، ایک یہ کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، بچہ بھی وہی کہے گا جہاں آپ لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن جب وہ کہے گا اور آپ لے کر جائیں گے تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس آ جائے گا. ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ میں بھی یہی ہے. آپ مشورہ کر کے آپ سے کہتے ہیں اچھا تم بتاؤ آج کہاں جانا چاہتی ہوں. اچھا وہ کہتی ہے میں یہاں اپنی بہن کے گھر جانا چاہتی ہوں. اچھا آپ کے دل میں
اس وقت یہ تھا کہ آپ اس کو ماں کے گھر لے کر جائیں، آپ کے اچھا چلو ٹھیک ہے تو میں بہن کے گھر لے جاتا ہوں. یہ وہ ریلیشن شپس ہیں. مشورے کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مشورے کرنے سے معاملات میں بہتری آتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور ہمارے ایک دوسرے سے تعلقات بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک یہ بات ہو گئی. اچھا ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ورکنگ پلیسز کے اندر جو عام طور پر ہوتی ہے، کہ مثال کے طور پر میں ایک ذرا بڑی مثال دیتی ہوں. ایک بندہ ہے، وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا اب کیا ہے، اس نے ظاہر ہے ایک کام تو کرنا ہے، کام تو کرانا ہے لوگوں سے. اب یہ تو نہیں کرنا. اچھا اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں اور ان کو کہیں یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ دیکھیں اگر آپ اسی آفس میں اپنے سارے امپلائیز کو بلا کر وہ ٹاسک دے دیتے ہیں، اور وہ ٹاسک جو ہے وہ ٹاسک دینے سے پہلے آپ ان سے ایک میٹنگ کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں آپ بتائیں کہ یہ کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اب آپ کو مختلف سجیشنز ملیں گے. اور حقیقت میں ہم جتنے بھی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار ہوں، ہم بعض اوقات جس چیز کو جس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا بالکل کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک اور راستہ کھل جاتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا. اب جب آپ ان سب کو بٹھا کر تھوڑا سا انٹریکٹیو سیشن کریں گے، ان کے مسائل ان کی باتوں کو بھی آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس واقعی میں اس مسئلے کو یا اس کام کو کرنے کے لیے بہت ساری ایسی ڈائریکشنز کھل جائیں گی جو پہلے نہیں تھی. اب جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ دوسرے کانفیڈنٹ فیل کریں گے. اچھا یہ بھی بات میں سیرت سے آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو 2002 ہجری کی بات ایسے کہہ رہی ہیں، 2 ہجری میں یہ ہوا کہ جنگ بدر کا حکم آیا. اب جنگ بدر جب لڑنی تھی مسلمانوں نے تو تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی. لیکن اس وقت بھی اللہ کا حکم آیا کہ ان سے مشورہ کر لیجیے. آپ دیکھیے صحابہ سے مشورہ کر کے جنگ بدر کے لیے حالانکہ جانا تو تھا. اب ان میں سے جنہوں نے جو مشورہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو یعنی سب کو وہ ویلیو اور اہمیت دی، اور اس کے بعد ٹاسک ڈیلیگیٹ کیا. اب جب ہم کسی بھی میٹنگ میں ان لوگوں سے جن سے ہم نے کام کرانا ہے پہلے مشورہ لے لیں، اور پھر ان میں سے ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ ایڈ اپ کر کے ہم ان کو ٹاسک دے دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کام نہیں ہوتا، پھر ٹیم بنتی ہے. اور جب ٹیم بنتی ہے تو پھر لیڈرز بنتے ہیں. یہ وہ ٹپس ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں ہم جس بھی درجے پر پہنچ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ عقل مند ہی کوئی نہیں ہے. 100 دفعہ بہت عقل مند ہوں ہم، یہ آپ کی اور میری عقل مندی پہ کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اگر ہم دوسروں سے مشورہ کر لیں. اور یہی مشورے جو ہیں جب ہم اپنی اس ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں تو ٹیم ہمیں اون کرنے لگ جاتی ہے. دیکھیں کام تو انہوں نے پہلے بھی کر رہے تھے اور کام وہ اب بھی کریں گے، لیکن اب جب ہم کام کرائیں گے تو اس سے ان کے دل میں ایک محبت بھی پیدا ہوگی. دیکھیں یہ بندہ مجھے عزت دیتا ہے. مشورہ کرنے سے اگلے کو اپنی ایک اہمیت اور رسپیکٹ کا احساس ہوتا ہے، اور اس سے وہ کام کو جب اون کریں گے تو کام کی کوالٹی کیا ہو جائے گی. پھر ہر بندہ جب یہ سوچ کر یہ کام کرے گا کہ میرا کام ہے تو ڈیفینیٹلی کام کیسا ہو جائے گا. آج ہمارے ملک میں بھی، پاکستان کے اندر بھی یہ اہم ترین بات ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں، انسٹیٹیوشنز کو اون کریں، اس کے کاموں کو اون کریں. آپ یقین مانیں جب انڈیویجول لیول پر ہم یہ کام اس طرح سے کرنا شروع ہو جائیں گے تو کیا وجہ نہیں ہوگی کہ پاکستان ترقی نہ کرے. یہی اصل میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا بگاڑ ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہیں ہم اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر ہمارے ساتھ امت ایز اے امت ہم سب اکٹھے نہیں ہیں، یہ یونٹی نہیں ہے. تو یہ ایک ٹپ ہے فیملی لائف کے اندر بھی کہ آپ گھر کے قوام ہیں، مالک ہیں، بیوی بچے آپ کے انڈر آتے ہیں، بیوی کے نیچے بچے آتے ہیں، لیکن آپ سب اگر مشورہ کر کے چلتے ہیں تو ہر کوئی اس کام کو اون کر کے آپ کی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ہو جائے گا اور ان کاموں کو ایسے کرے گا جیسے اپنے کام. ایگزیکٹلی اسی طرح آفیسز کے اندر جہاں پر بھی ہم اگر ایچ او ڈیز ہیں، ہم ہیڈز ہیں، یا ہم سے نیچے جتنے بھی امپلائیز ہیں، اگر ہم ان سب کو بلا کر ایک چھوٹی سی میٹنگ کر کے ان سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو ٹاسک ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ بھی ایک عزت اور رسپیکٹ کا معاملہ بن جاتا ہے، اور ہر کوئی اس کام کو اون کر کے کرتا ہے اور اس کام سے پھر ایک برکت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جماعت سے مطلب کیا ہے؟ ٹیم. تو جتنی ٹیمیں ہم ڈیولپ کریں گے اور جس طریقے سے اچھا ورکنگ پلیسز پہ ایک اور بہت بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شولڈر ربنگ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ کئی دفعہ ہم سے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اوفینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، بغیر وجہ کے بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارا بیہیویئر بھی ایسا ہوتا ہے ہم خود بہت بزی ہیں، ہم دوسروں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سک رہے. تو جب ہم دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، دیکھو میں یہ سمجھ رہا تھا ایسے یہ، تو وہ فوراً آپ کے اور اس کے درمیان میں جو ایک فرکشن تھی نا جو وہ اس نے پیدا کی ہوئی تھی وہ ایک دم سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی وہ جو ہم کانفلکٹس اور کرائسس پہ بات کر چکے ہیں، جو میرے پچھلے پروگرام تھے جس میں میں نے ٹینشن پہ بات کی تھی، یہ تمام کے تمام جتنے بھی پرابلمز ہیں، یہ سارے سوشل ایشوز جو ہیں، یہ مشورے کی برکت سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ نے
قرآن میں ایسے یہ حکم نہیں دے دیا کہ اپنے اہم معاملات میں مشورے کرو. مطلب یہی ہے تاکہ یہ آپس کی بے چینیاں اور انزائٹیز جو ہیں وہ ختم ہو سکیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ کیا آج انشاءاللہ جتنے بھی لوگ پروگرام سن رہے ہیں, کیونکہ میں یہ بھی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے میری بات ہوتی ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پروگرامس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا, بس اللہ اب ہمیں عمل کی توفیق دے. تو عمل کی توفیق تبھی ملتی ہے جب عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے. اس لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم, کیونکہ ٹیم اگر گھر کے اندر ایک اچھی ٹیم ڈیولپ ہو جائے, اگر اداروں کے اندر اچھی ٹیمز ڈیولپ ہو جائیں, تو مجھے بتائیے کہ مسلمان کیا امتی بن گئے؟ بن گئے, کیونکہ امت از اے لیڈر. تو ہر جگہ پہ ہمیں لیڈرز چاہیے. تو لیڈرز بننے کے لیے کچھ چیزیں ہیں, دلوں کو بڑا کرنا پڑے گا. اچھا, پھر ایک اور میں اس میں بہت اہم بات کر دوں, مشورے جو ہیں شادیوں کے سلسلے میں دیکھیں, اب استخارہ, یہ اس پہ تو میرا اتنا ڈیٹیل پروگرام آپ کے سامنے چل چکا ہوا ہے اور آپ سب سن چکے ہیں کہ استخارہ کیا ہے اصل میں, اللہ سے بھی مشورہ اور خیر طلب کرنا. تو جب میرے رب نے اپنے سے بھی مشورہ اور خیر طلب کرنے کا کہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے ہمیں یہ کہا کہ ہر معاملے میں مشورہ کیا جائے, تو بالکل اسی طرح سے ہمیں اپنی لائف میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, ابھی بچوں کی جب شادیاں ہم کرتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے, اس میں بھی کئی دفعہ صرف باپ کا حکم چلتا ہے, کئی دفعہ صرف ماں کا حکم چلتا ہے. اب یہ دونوں چیزیں کیا ٹھیک ہیں؟ اب فیملی, پوری فیملی انوالو ہوتی ہے نا ایک رشتے کے اندر, اس میں بھی اچھے اور پازیٹیو طریقے سے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے نا, ضروری نہیں ہے وہ یہ اب مشورہ میں دے رہی ہوں اور میرا مشورہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے اپلیکیبل نہ ہو, تو مائنڈ نہیں کرنا. یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا نا, تم یہ کر لو, تم نے میری بات ہی نہیں مانی. تو یہ مائنڈ نہیں, دلوں کی وسعت ہونی چاہیے مشورہ دینے والے کے اندر, کیونکہ جو مشورہ دیتا ہے اس نے اپنا حق ادا کر دیا, اگر اس نے پوری سچائی اور اچھائی کے ساتھ وہ مشورہ دیا اللہ کی رضا کے ساتھ. لیکن اگر دوسرا نہیں مانتا تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے مشورہ مانگا اور مانا نہیں. تو رشتوں کے معاملے میں بھی اسی طرح سے بہن بھائیوں کو اور ریلیٹیوز کو, اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو دوسرے سارے اپنے بن جاتے ہیں, غیر اپنے بن جاتے ہیں تو اپنے اپنے نہیں بنیں گے. اب اسی سے مشورے سے پھر اختلافات ختم ہونے لگ جاتے ہیں. تو اصل میں مسئلے کا حل نکل آتا ہے, آپ کے پاس ایک سے زیادہ اینگلز ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, کرائسس, کانفلکٹس اور آپ کے جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ ریزالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور انسان کے اپنے اندر بہت موٹیویشن اور پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے اگر میں مختلف قسم کے میرے خیال میں سوال اور وہ کچھ باتیں آئی ہیں, میں وہ بھی ساتھ ساتھ شیئر کرتی چلی جاؤں. شاہدہ جنجوہ صاحبہ فرماتی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ بالکل ٹھیک ہے, مگر ہم بعض اوقات معلومات کی کمی کی وجہ سے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. عورت کو مشورے کے قابل نہیں سمجھا جاتا, وجہ شاید عورت کا جذباتی پن ہوتا ہے. یہی بات دیکھیے میں نے ابھی کی ہے, اور یہاں پر عورتوں کو اپنی اصلاح بھی خود کرنی چاہیے, اور عورتوں کا جذباتی پن بھی, جب عورتیں اپنے آپ کو بالکل صحیح بات اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں, وہ جو پلاننگ ہوتی ہے نا اس میں جذبات کافی سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یہ ایک میرے ایکسپیرینس کی بات ہے, کیونکہ عورتیں واقعی جذباتی تو ہوتی ہیں, اب اللہ نے رکھے ہیں اس کے اندر, لیکن ان کو اچھی شکل دے دینا, ان کو ماڈیفائی کر لینے کا کام جو ہے نا وہ ہمیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات ڈاکٹر فوزیہ فرما رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آج کے دور میں کسی سے اچھے مشورے کی توقع رکھو تو وہ غلط مشورہ دے دیتے ہیں, کیسے معلوم ہو کہ اچھا مشورہ ہے یا غلط عمل کرنے سے پہلے؟ ایک تو میرا بہت اچھا سوال ہے, مزے کا سوال کہہ سکتی ہوں. بالکل صحیح کہا. لڑکیاں جیسے میں آج کل بہت ساری جو نیولی ویڈ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ذرا تھوڑی پرانی شادی شدہ خواتین سے جب باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو ایسی خواتین ہوتی ہیں, اچھا تم اس نے تمہیں یہ کہا, تم ایک کی دو سنانا, حالانکہ شادی کا بھی پہلا سال ہے, دونوں ایک دوسرے کو بالکل انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس لیول رکھیے اور سمجھیے. لیکن ایک بات ہے ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کہ جو غلط مشورہ ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کو فوراً کلک کر جاتا ہے, تو غلط مشورے پہ تو نہیں عمل کرنا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اچھے دوست بناؤ. اچھے اور سمجھدار دوست جو ہوتے ہیں نا وہ پھر آپ کے ارد گرد جب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مشورے بھی اچھے ملیں گے. تو اچھے دوستوں کے ساتھ, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہر ایک سے نہیں بات کرنی. ٹھیک ہے. یہ کیا نام ہے ان کا, بیا یہ پوچھ رہی ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے پروگرام کب ہوگا؟ رمضان شریف میں آپ کوئی پروگرام کریں گی؟ انشاءاللہ رمضان میں میرا بلکہ آپ سب کی پرجوش اور بہت زیادہ خواہش پر الحمدللہ اس پورے رمضان میں دورہ قرآن چلے گا. آپ ضرور سنیے گا, 12 بجے لگا کرے گا 1:30 تک. انشاءاللہ اس سے بھی آپ بہت کچھ لرن کریں گے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بیا انشاءاللہ میرا ارادہ تو ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے پروگرامز کروں, کیونکہ میں ورکشاپس وغیرہ بھی کراتی ہوں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ. تو امید رکھیے گا انشاءاللہ یہ بات بھی ہم آپس میں کریں گے شیئرنگ انشاءاللہ. ابھی تو نہیں لیکن پھر انشاءاللہ. حافظ ساجد رحمان ڈوک سعیدہ سے, باجی مہربانی فرما کر انگریزی کے الفاظ نہ بولا کریں.
حافظ صاحب یقین مانیے اب تو میں اتنی کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ صرف اردو بولوں. اصل میں وہ میں بہت انشاءاللہ آپ آئندہ میں اور بھی زیادہ کوشش کروں گی انشاءاللہ. بس آپ دعا کریں کہ میں اس کوشش میں کامیاب ہو سکوں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں. اس وقت میں یہاں پر ہوں آپ کے ساتھ مشورے کے حوالے سے. اور مشورے میں ایک بات اور دیکھیے, اب دیکھیں جیسے ہم نے پروگرام کا یہ نام سوچنا تھا, میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں ہی سوچوں, میں ہی کروں, وہی کروں. اب میں نے آپ لوگوں سے بھی کہا تھا کہ مجھے مشورہ دیں اچھا نام. اور ہمارے یہاں پر ہماری ٹیم کے طارق صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, مطلب نام صحت اور سلامتی انہوں نے سوچا. اب میں نے ان کے مشورے پہ فوراً عمل کیا. اب یہی وہ چیز ہوتی ہے, حالانکہ میں جب آئی تھی تو میں طارق صاحب کو نہیں جانتی تھی, وہ مجھے نہیں جانتے تھے, اور یہ بالکل شروع کی بات ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپس میں ٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہیں, یہ وہ ہوتی ہیں جو ریلیشنز بناتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو آنر دلواتی ہیں اور اون کرواتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگوں کو اپنے وقت, اپنی جتنے بھی ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں, ان کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بہتر سے بہتر. اور ایک بات اپنے ارد گرد لوگوں میں ضرور آبزرو کیجیے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اکثر لوگوں سے کمیونیکیٹ ان کے پرابلمس کے تھرو کرتی ہوں. آپ لوگوں سے تو خیر ریڈیو کے تھرو کرتی ہوں, کیونکہ ریڈیو اور میں اور میرے اور آپ کے درمیان میں خیر ویزیبل تعلق تو نہیں ہے, لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہمارا تعلق کافی اسٹرانگ ہے. مجھے فیل ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کی وہ گہرائی. لیکن جیسے میں عام طور پر انوائرمنٹ میں جہاں جہاں لوگوں سے ملتی ہوں, تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے پرابلمس کے تھرو, اور پرابلمس کیا ہوتے ہیں, اب جب وہ کوئی مثال کے طور پر ہم ایک چائے پی رہے ہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے سارے لوگ, اور ایک خاتون ہے, انہوں نے اپنے گھر میں سے جو بھی پرابلمس تھے کسی کے ساتھ شیئر کرنے شروع کر دیے. میں نے ان کو الحمدللہ اس طریقے سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا کہ ان کو لگا کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا, حالانکہ انہوں نے مجھ سے ابھی مشورہ نہیں مانگا تھا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کے ساتھ, کوشش کے ساتھ, اور یہ اللہ کے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے, شورا بینہم, آپس میں مشورہ کرتے ہوئے اگر ہم ان ایشوز کو سالو کرتے جائیں گے, تو یقین مانیے ہم ایک دوسرے کے نہ صرف کام آئیں گے, بلکہ اللہ نے چاہا ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی بہترین ہو جائے گی. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہی اس دعا کا مطلب بھی ہے کہ ہم دنیا میں ہدایت اور اللہ کی رہنمائی کے ساتھ جئیں, اور مرتے وقت بھی اللہ ہمیں کلمہ نصیب کرے. آمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ بھی ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو بھی ہمیں ملا, ہم اس پر عمل کر سکیں اور بہترین طریقے سے زندگی گزار سکیں. مجھے اجازت دیجیے آج ہمارے پروگرام صحت اور سلامتی سے آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.